السلام علیکم۔ ہم پاکستان کی آزادی کے بعد فرسٹ ڈیکیڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تین اہم پہلوؤں پہ بات کریں گے پاکستان بننے کے بعد، جو 1947 سے 1958 تک کا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کے دوران ان میں جو پہلا اہم پہلو ہے وہ اکنامک چینج کے حوالے سے تھا، اکنامک پالیسی کے حوالے سے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو ارباب اختیار تھے اور جو گورنمنٹ تھی پاکستان کی، انہوں نے کس طرح سے جو اکنامک چیلنجز تھے ان کا سامنا کرنے کی کوشش کی، اور اس 10 سال کے دوران پاکستان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا لیول ہے، جو اس کی اقتصادی ترقی ہے، وہ کس طریقے سے ہوئی۔ دوسرا اہم پہلو جس پہ ہم نے بات کرنی ہے اس عرصے کے دوران، اس 10 سالہ عرصے کے دوران، وہ پاکستان میں آئین سازی کا عمل ہے۔ اس کو بھی ہم مختصراً اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور تیسرا جو اہم پہلو ہے وہ ریجنل ایشو ہے کہ جو مختلف ریجنز کے درمیان، مختلف صوبوں کے درمیان ایک ڈسپیرٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی اور باقی نیشنل ایشو کے حوالے سے بھی جو کویسچنز ارائز ہوئے تھے اور جس قسم کی موومنٹس چلنا شروع ہوئی تھیں، اس کو ہم ایڈریس کریں گے۔ تو آج ہم معیشت پہ بات کریں گے پاکستان کی۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے بعد کون سی معاشی پالیسی اور یہاں پہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ یا معاشی ترقی کا عمل ہے وہ کس طریقے سے چلا، اس کو سمجھنے کی اور اس کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب جب پاکستان آزاد ہوا تو کچھ چیزیں جو پاکستان بننے کے بعد یہاں وراثت میں ہمیں معاشی طور پہ ملی، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ یہاں پہ جو صنعتی طبقہ ہے وہ سرے سے ناپید تھا۔ کوئی انڈسٹریل کلاس یا جن علاقوں سے پہ مشتمل پاکستان بنا تو وہاں پہ جو انڈسٹریل بیس ہے، جو صنعتی اس کی بنیاد ہے، وہ سرے سے نان ایگزسٹنٹ تھی۔ دوسری اہم بات جو پاکستان بننے کے بعد ہمیں دکھائی دیتی ہے اور جو اس کو وراثت میں ملی، وہ لینڈڈ کلاس جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ جو فیوڈل کلاس ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی مسلم لیگ کے اندر بھی، اور اسی طرح سے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر بھی اس کی ایک ڈومیننس قائم تھی، جس کی وجہ سے جو ایگریکلچرل سیکٹر تھا، جو زرعی سیکٹر تھا، کسی بھی معیشت کا دو سیکٹرز ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس کا صنعتی سیکٹر ہوتا ہے اور ایک اس کا زرعی سیکٹر ہوتا ہے۔ تو زرعی سیکٹر اس کا بالکل سٹیگننٹ تھا۔ تیسری جو اہم بات تھی وہ پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے تھی کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اب ان حالات کے اندر رہتے ہوئے جو پاکستان کی حالت تھی اور جس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا، پھر ہندوستان سے آزادی کے بعد اثاثوں کی تقسیم پہ بھی ایشو چلتا رہا۔ وہ وسائل پاکستان کو نہیں مل سکے، ٹائملی ان کی ٹرانسفر بھی اس طرح سے نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ چیلنجز تھے۔ اب ان چیلنجز کو ٹیکل کرنا ایک اچھی خاصی ایبل گورنمنٹ اور ایک قابل قیادت جو ہے اس کے لیے بھی یہ کئی سالوں کا پروجیکٹ تھا۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ تھا کہ پاکستان میں تین بنیادی مسائل تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں ہمیں نظر ایسے آتا ہے کہ جو حکومتیں تھیں اس وقت کی، وہ اس ایشو کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کر سکیں، اور جو ضرورت اس وقت تھی ایک نیشنل اکنامک پالیسی کی اور ایک جو پلاننگ مینجمنٹ تھا معیشت کا، وہ ہونی تھی، وہ اس طرح سے ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اب ایسا کیوں ہے؟ اس میں ہمیں تین بنیادی ہرڈلز ہیں جنہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس میں ہمیں وہ نیشنل مینجمنٹ کا، اکانومی کی جو قومی سطح پہ ایک تشکیل ہوتی ہے معیشت کی، اس کے راستے میں ہمیں رکاوٹ دکھائی دیتی ہے اور وہ اتنا اچھے انداز میں نہیں ہو پاتی۔ تو اب اس میں جو مین ہرڈلز تھیں وہ کیا تھیں؟ ایک تو اسکلڈ لیبر جو تھی اس کی بہت زیادہ کمی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زیادہ تر اگر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی بھی تھی وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سینٹرل انڈیا میں ہوئی تھی، اور جن حصوں سے مل کے پاکستان بنا تھا تو یہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے یہ بھی بہت لو تھا،
اور کوئی ایسی ہمارے پاس اسکلڈ لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگ جو تھے وہ بہت کم تھے کہ جو اگر کوئی پالیسی بن بھی جاتی تھی تو اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر سکتے. تو یہ پہلا اہم ایشو تھا، پہلی مین ہرڈل تھی ہمارے راستے میں. دوسرا جو لینڈڈ کلاس ہے، یہ جو فیوڈل کلاس ہے، اس کی ڈومینیشن تھی پارلیمنٹ کے اندر. اور لینڈڈ کلاس کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ جو فیوڈل کلاسز تھیں ان کا زیادہ جو دلچسپی تھی وہ اپنی لوکل پالیٹکس یا لوکلائزڈ پالیٹکس جو ان کی اپنی اپنی فیوڈل اسٹیٹس تک محدود تھی، اور وہاں کی جو چپکلشیں تھیں وہ ان کا مین فوکس تھا. وہ اس حوالے سے دیکھتے تھے، اور ایک نیشنل ویژن، ایک قومی پالیسی کا جو ویژن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے جو اسمبلی تھی، جو پارلیمنٹ تھی یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس میں جو ایجنڈا تھا بہت لوور لیول پہ وہ رہا، وہ ٹاپ پریارٹی یا ترجیح اول نہیں بن پایا. تیسری جو اہم بات تھی وہ ان ایکسپیرینسڈ گورنمنٹ کا بھی ایک ایشو تھا کہ جو بھی گورنمنٹل مشینری میں لوگ تھے ان کے پاس کوئی اس طرح سے تجربہ موجود نہیں تھا کہ حکومت کا نظام کیسے چلانا ہے. پہلی دفعہ پاکستان بننے کے بعد ہی ان کو اقتدار منتقل ہوا تھا. تو اس چیز سے بھی کہ حکومتی نظام اور نیشنل پالیسیز اور پالیسی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے وہ اتنے تجربہ کار لوگ نہیں تھے کہ جو برٹش دور میں کبھی ان کو یہ تجربہ حاصل ہو. جبکہ ہمارے ہمسائے میں ہندوستان میں 1937 میں آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس الیکشن بھی جیتی تھی، اس نے منسٹریز بھی بنائی تھیں، تو ان کے پاس ایک گورنمنٹ کا تجربہ موجود تھا. اسی وجہ سے وہ بہت جلد اپنا آئین بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور ہم جو ہے تقریباً 9 سال کے بعد جا کے ہم اپنا پہلا آئین بنانے میں، جو کام انہوں نے 3 سال میں کیا، ہندوستان نے 3 سال میں کیا، وہ کام پاکستان جو ہے وہ 9 سال کے بعد کرنے کے قابل ہوا. بہرحال ہم تو بات کریں گے جو پاکستان کی معیشت ہے اور جو اکنامک چینج کا عمل ہے، اس کے حوالے سے ہمارا مین فوکس آج رہے گا. اب یہ تو ایشوز تھے، یہ تو پرابلمز تھے، لیکن ان کے باوجود جو پہلے 10 سال تھے اس میں کچھ نہ کچھ پاکستان جو تھا اس میں ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا پہیہ چلا، اور کچھ نہ کچھ اکنامک گینز اس نے حاصل کیے. اگر سرے سے یہ فیلئر ہوتا تو پھر شاید اس اسٹیٹ کا سروائیول ہی ممکن نہیں تھا. تو وہ کون سے فیکٹرز تھے، کن سیکٹرز کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنے پہلے 10 سال میں سروائیو کرنے میں کامیاب ہوا. تو اس میں 2 پہلو ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کسی بھی معیشت کے جو 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا ایگریکلچرل سیکٹر ہوتا ہے اور ایک اس کا انڈسٹریل سیکٹر ہوتا ہے. تو اس 10 سالہ عرصے میں جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ تو بالکل سٹیگننٹ رہا، اس کے اندر کسی قسم کی ہمیں ترقی اور تبدیلی نظر نہیں آتی. اور اگر آپ ایگریکلچرل سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں تو بعض اوقات پاکستان کے پاس اتنی فرٹائل لینڈز ہونے کے باوجود جو کاشت کے طریقہ کار تھے وہ اتنے قدیم تھے کہ جو اپنی آبادی تھی اس کی ضروریات کے لیے خوراک پیدا کرنے میں بھی پاکستان کو مسائل کا سامنا ہوا، اور کئی دفعہ پاکستان نے جو فوڈ پروڈکٹس ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. دوسری طرف جو انڈسٹریل سیکٹر تھا اس نے کچھ نہ کچھ بوم کرنا شروع کیا پاکستان میں. اور یہ کیسے بوم اس نے کرنا شروع کیا، تو اس میں ہمیں گورنمنٹ کی حد تک تو کوئی ایسی نیشنل پالیسی نظر نہیں آتی، لیکن انفرادی سطح پہ کچھ شہری علاقوں میں جیسے لاہور، کراچی، یہ جو میجر سٹیز تھے اس وقت کے پاکستان کے، ڈھاکہ جیسے ہو گیا، تو یہاں پہ کچھ فیملیز نے جنہوں نے کیپیٹل تجارت کے ذریعے، جو برٹش دور کے دوران بھی وہ تجارت سے وابستہ ہو گئے تھے، اور اس تجارت سے جو سرمایہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا اس سرمایہ کو پاکستان میں انویسٹ کرنا شروع کیا. اب انہوں نے کیوں یہاں انویسٹ کرنا شروع کیا، تو اس کی بہت سادہ سی وجوہات تھیں. اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جب بنا تھا تو یہاں کی مارکیٹ میں کسی قسم کا اس طرح کا کمپٹیشن نہیں تھا، کیونکہ کوئی صنعت تھی ہی نہیں، اور جو لوگوں کی ضروریات تھیں ان کے لیے جو پروڈکشن ہے وہ جو صنعتی پروڈکشن ہے وہ سرے سے موجود نہیں تھی. تو جو بھی پہلی صنعت لگاتا تو اس کو یہ موقع میسر آتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سے پروفٹ میکنگ کر سکے اور زیادہ کیپیٹل اکٹھا کر سکے.
تو جو ابتدائی طور پہ دو صنعتیں جنہوں نے ترقی کرنا شروع کی وہ مشرقی پاکستان کے اندر جو جیوٹ کی انڈسٹری تھی، جیوٹ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ لگایا گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ 70% آف ورلڈ پروڈکشن کرتا تھا جیوٹ میں، لیکن وہاں پہ پورے مشرقی پاکستان میں کوئی ایک بھی جیوٹ کا پروسیسنگ پلانٹ نہیں تھا۔ تو یہ پہلا پروسیسنگ پلانٹ تھا جو مشرقی پاکستان میں لگایا گیا۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں جو کاٹن کی انڈسٹری ہے وہ پیدا ہونا وہ لگائی گئی، اور پھر بہت کم عرصے میں پاکستان جو تھا وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا کورس کاٹن کی پروڈکشن میں۔ جو خام کاٹن ہے اس کی پروڈکشن میں پاکستان کامیاب ہوا، اور اپنے ملک کی حد تک بھی ضروریات اس نے پوری کی، اور اس کے علاوہ اس نے ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کیا۔ تو اس طرح جو ابتدائی دور ہے اس میں ہمیں دو مین چیزیں نظر آتی ہیں، ایک جیوٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے پروسیس ہو کے، اور دوسرا کاٹن ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ جو جیوٹ ہے وہ سب سے میجر سورس آف انکم بنا پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج کا، جو زر مبادلہ ہے دوسرے ملکوں سے وہ خریدنے کا۔ اچھا، اس دوران 1952 میں ایک اہم واقعہ ہو گیا، کورین وار سٹارٹ ہو گئی، اور کورین وار کے شروع ہونے کے بعد جو کورین جنگ تھی شمالی اور جنوبی کوریا کے دوران، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو خام مال ہے اور جو کموڈٹی پروڈکٹس ہیں ان کی قلت پیدا ہوئی، اور ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو اس خام مال کی قیمتوں میں اضافے کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان نے بھی اٹھایا، اور یہاں سے جو خام مال جاتا تھا اس کے نتیجے میں پاکستان زیادہ زر مبادلہ کمانے میں کامیاب ہوا۔ ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ اس دوران ہوئی وہ یہ تھی کہ 1950s میں ہی سوئی کے مقام سے نیچرل گیس کے جو ریزروز ہیں وہ ہمیں مل گئے، ان کو ہم ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو سوئی گیس کی فراہمی ہے اس نے بھی پاکستان کی اکانومی ہے اس کو بوسٹ اپ کرنا شروع کیا، اور یہاں کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو ایک دھکا لگایا، ایک پش کیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں مختلف صنعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کا عمل شروع ہوا۔ پاکستان نے شوگر جو ہے اس کی انڈسٹری میں، ٹوبیکو کی انڈسٹری میں، کاٹن میں تو آلریڈی میں بتا چکا ہوں، جیوٹ میں انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ہو اچھا سیمنٹ انڈسٹری میں، اور سیمنٹ کے علاوہ ویٹ جو تھی اس کے حوالے سے فلور ملز اور یہ چیزیں لگنا شروع ہوئیں۔ تو اس طرح جو مختلف صنعتیں تھیں یہاں پہ وہ بننا شروع ہوئیں، اور ان صنعتوں کے لگنے کی وجہ سے جو پاکستان ہے اس میں ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہمیں شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کہ یہ جو ڈیولپمنٹ جتنی ہو رہی تھی یہ کسی نیشنل پالیسی کا نتیجہ نہیں تھی، اور یہ انفرادی سطح پہ جو ایک صنعتی طبقہ ایمرج ہونا شروع ہوا تھا تو وہ صنعتی طبقہ ان صنعتوں میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ پھر جو کسی حد تک گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا اس میں دو اہم پہلو تھے، جس میں گورنمنٹ نے اس انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں جو یہاں کے جو صنعت کار طبقہ تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا۔ ان میں ایک تو یہ تھا کہ جو پاکستانی کرنسی کی قیمت تھی اس کو اوور ویلیوڈ رکھا گیا، یعنی جو دوسرے ممالک کے ساتھ کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے، مثلا ڈالر کے مقابلے میں جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی قیمت کو بہتر رکھا گیا، اس کو اوور ویلیوڈ رکھا گیا۔ تو اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ صنعت کار جو کیپیٹل منگواتے تھے باہر سے، یعنی مشینیں وغیرہ خریدتے تھے، تو انہیں پاکستانی کرنسی میں کم پیسے دینے ہوتے تھے۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا، اور وہ نقصان ہوا خاص طور پہ جو جیوٹ انڈسٹری تھی، کہ جب وہ ایکسپورٹ کرتے تھے اور ان کو جو پاکستانی روپیہ اس کے بدلے میں ملتا تھا وہ کم ملتا تھا، چونکہ پاکستان کی کرنسی جو تھی وہ فارن جو کرنسیز تھیں ان کے ساتھ جب تقابل میں رکھا جاتا تھا تو اس کرنسی کو اوور ویلیو رکھا گیا تھا۔
تو جہاں آپ کو امپورٹ میں فائدہ ہو رہا تھا وہاں آپ کو ایکسپورٹ میں نقصان ہو رہا تھا، تو جس کی وجہ سے جو دو ریجن ہیں یعنی مشرقی پاکستان جو ہے وہ کاٹن جو جیوٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، تو اس کے بدلے میں جو وہاں پہ اکنامک بینیفٹس آ رہے تھے وہ نسبتاً کم تھے. لیکن جہاں پہ کیپیٹل انڈسٹری لگنا شروع ہوئی تھی وہ مغربی پاکستان تھا، تو یہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہیں ایک فائدہ پہنچ رہا تھا کہ وہ کم قیمت پہ مشینیں منگوانے میں کامیاب ہو رہے تھے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 10 سال ہیں پاکستان کی معیشت یا معاشی ترقی کے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک صنعت کا پہیہ چلنا شروع ہوا، اور یہ صنعت کا پہیہ انفرادی سطح پہ جو صنعت کار طبقہ تھا اس کی کوششوں سے یہ شروع ہوا. لیکن جو نیشنل پالیسی کا ایک فقدان ہے اس کی وجہ سے جو کلاس ڈسپیرٹی ہے یعنی جو طبقاتی فرق ہے یہاں پہ امیر اور غریب کا جو فرق تھا، اور پھر جو اربن لائف اور اربن جو فیسلٹیز تھیں اور جو دیہاتی علاقے تھے، جو رورل علاقے تھے یا جو ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ علاقے تھے، ان کے درمیان جو فرق تھا، جو دولت کا فرق تھا، جو کلاس کا فرق تھا، طبقاتی فرق تھا، جو سہولیات کا فرق تھا، وہ مزید وائٹ ہوا، اس میں مزید اضافہ ہوا. تو یہ تھا جی پہلے 10 سال کے دوران جو اکانومی کے حالات تھے اور جو معیشت جس انداز میں چلی تھی. اس کے بعد ہم ان 10 سالوں میں جو آئین ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور آئین میکنگ کے حوالے سے جو کرائسس پاکستان نے فیس کیا، اور پھر جو ریجنل کوسچن ہے اس کو ہم فوکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.